بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج ہمارا پہلا ورچوئل لیکچر ہے. آپ کا سبجیکٹ کا نیم انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر پروگرام اینڈ ایپلیکیشنز. مائی نیم از مجیب الرحمان اینڈ آئی ایم ہیئر ان KFUIT ایز لیکچرر. آپ کی ریکمینڈڈ بکس جو ہیں یہ دو ہیں، جس میں موسٹلی جو پہلے ڈیٹیل کی ہے اسی کو ہم فالو کر رہے ہوں گے، اور دوسری جو بک ہے رابرٹ لافور کی، تو کچھ ٹاپکس آپ یہاں سے بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو پہلا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا پہلا لیکچر جو ہے جسٹ انٹروڈکشن ہے کمپیوٹر اور سافٹ ویئر اپلیکیشنز کا. سیکنڈ لیکچر سے ہم جو اس کے پروگرامنگ کنسیپٹس ہوں گے وہ سٹارٹ کر لیں گے. تو کمپیوٹر کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسا ڈیوائس ہے جو کمپیوٹیشن پرفارم کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو کیوں پرفارم کرتے ہیں؟ بیکاز آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی کمپیوٹیشنز ہیں وہ ہیومن بینگ سے بہت زیادہ فاسٹر ہوں. کمپیوٹر میں بیسیکلی دو ہی چیزیں ہیں جو آپ براڈ ٹرم میں کال کرتے ہیں، ایک کمپیوٹر ہے اور دوسرا سافٹ ویئر. کمپیوٹر سے بیسیکلی آپ جو کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ہے وہ میں لے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل چاہے وہ اس کا انٹرنل ہارڈ ویئر ہے یا جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ریم ہو گئی، اسکرین ہو گئی، پرنٹر ایٹسیٹرا. اور سافٹ ویئر کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کمانڈز یا انسٹرکشنز ہیں جن کی مدد سے آپ کمپیوٹر کے اندر جو کمپیوٹیشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. جو کمپیوٹر پروگرام یا جو سافٹ ویئر بنانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کمپیوٹر پروگرامر کے نام سے بلاتے ہیں. آپ کی جو سافٹ ویئر بنانے کے لیے بہت ساری لینگویجز یوز ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک C++ جو لینگویج ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہے، اور ہم بھی اپنے جو اس سبجیکٹ میں C++ کے جو کنسیپٹس ہوں گے ہم ان کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے. ہر کمپیوٹر کے جو ہے یہ 6 لاجیکل یونٹس بنائے گئے ہیں. ان میں سے ان پٹ یونٹ اور آؤٹ پٹ یونٹ سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ ان پٹ یونٹ کا مطلب کہ جب آپ اپنا ڈیٹا کمپیوٹر کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان پٹ یونٹ کرتے ہیں. ان پٹ یونٹ یوز کرتے ہیں فار ایگزامپل کی بورڈ ہو گیا، یا آؤٹ پٹ یونٹ کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر کی انفارمیشن آپ باہر کے انوائرمنٹ میں ایز اے آؤٹ پٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کیا آپ یونٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ اسکرین، پرنٹر ایٹسیٹرا. میموری آپ کی دو ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک ٹیمپریری اور دوسری پرماننٹ. تو جو ٹیمپریری ہے ٹیمپریری فار ایگزامپل ریم ہو گئی، اور جو آپ کی پرماننٹ ہو گئی وہ ہارڈ ڈسک ہو گئی. تو دونوں کو میں آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ جو ریم ہے وہ ریپڈ ایکسیس ہے، جبکہ اس کی جو ایکسیس اتنی فاسٹ نہیں ہوتی. اس کی لو کیپیسٹی ہے، اس کی ہائی کیپیسٹی ہے. اور یہ جو کرنٹ انفارمیشن کو اسٹور کرنے کے لیے آپ میموری یوز کر رہے ہوتے ہیں، یا لانگ ٹرم میں یوز کرنے کے لیے آپ ہارڈ ڈسک یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان ایکٹیو پروگرامز کو آپ اسٹور کرتے ہیں سیکنڈری میں. جو ایکٹیو پروگرامز ہوتے ہیں وہ کہاں پہ اسٹور کرتے ہیں؟ میموری میں. ایکٹیو مینس کہ جن پہ آپ کرنٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں. ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہے. ارتھمیٹک نام ہوتا لگ رہا ہے کہ ایڈیشن لائک جو کیلکولیشن کرتے ہیں وہ ارتھمیٹک ہے. اور جو لاجیکل آپریشن ہوتے ہیں فار ایگزامپل اینڈ اور تو آپ یہاں یوز کر رہے ہوتے ہیں. CPU ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. یہ بیسیکلی آپ اس کو برین بھی کہتے ہیں آپ کے کمپیوٹر کا. تو یہ جو آپ کے باقی جو ڈیوائسز ہیں ان کی کوآرڈینیشن، ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ فلاں ان پٹ سے جو ڈیٹا ہے وہ فلاں آؤٹ پٹ پہ لے کے جانا ہے، یا فلاں ان پٹ کو ابھی آپ نے بلاک رکھنا ہے. اس طرح کے سارے کام آپ CPU سے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد 3 قسم کی جو لینگویج کی ٹائپس ہیں وہ بریفلی جو ہے ڈسکرائب کی گئی ہیں. مشین لینگویج جو ہے وہ کس فارم میں ہوتی ہے؟ یہ بائنری فارم میں 0-1 فارم میں ہوتی ہے. تو صرف مشین لینگویج ایک ایسی لینگویج ہے جس کو آپ کا جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ ایزیلی وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے صرف. اس لیے آپ اس کو نیچرل لینگویج کہتے ہیں کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہے وہ صرف نیچرل لینگویج یا یہ بائنری فارم کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. دوسری جو آپ کی اسمبلی لینگویج ہے، اسمبلی لینگویج کیسے جنریٹ کرواتے ہیں آپ؟ یہ اسمبلر کے تھرو. ٹھیک ہے. اسمبلر کو یوز کراتے ہیں
اور اس یہ بھی بہت زیادہ فاسٹ قسم کی لینگویج ہے، جس طرح آپ کی مشین لینگویج ہوتی ہے کہ ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو اس کی جو انسٹرکشنز ہیں اس طرح کی ہیں، لوڈ، بیس پہ، ایڈ، اوور پہ، اسٹور، گروس پہ، یہ اس طرح کی انسٹرکشنز ہیں کہ اب آپ کو یہ بائنری فارم میں یوز کرنے کے بجائے اب آپ یہ اس کے نیمونکس جو اس کے نیمز ہیں تو اس سے آپ سہارا لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ والے انسٹرکشن یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ والا انسٹرکشن یاد رکھنا آپ کے لیے بڑا آسان رہتا ہے. تیسری لینگویج کون سی ہے؟ ہائی لیول لینگویج. تو ہائی لیول لینگویج جو کہ ایکچولی ہم اس سبجیکٹ میں اسٹڈی کر رہے ہوں گے، تو اس میں آپ بیسیکلی کمپائلرز کو یوز کرتے ہیں، جو آپ کا جو ہائی لیول لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے انٹو مشین لینگویج. تو اس کی جو ایکچولی جو انسٹرکشن ہوتی ہیں وہ جس طرح آپ کی ایوری ڈے انگلش میں جو آپ بول رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اس سے ملتی جلتی ہیں. فار ایگزامپل اس طرح یہ گراس پہ یہ آپ کے پاس ہے کہ اس کو جمع کر کے آپ نے یہاں اسٹور کرتے ہیں، تو یہ میتھمیٹیکلی جو نوٹیشنز ہوتی ہیں یہاں پہ آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے نیم جو انگلش کے ورڈز ہوتے ہیں انہیں طرح آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بنانا، سمجھنا، لکھنا بڑا آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو اوپر والی لینگویج میں. اچھا، ہائی لیول لینگویج یہ آپ کی ہوم ورک اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ پروگرامنگ لینگویجز جو ہائی لیول ہیں ان کا آپ نے کمپیریزن کرنا ہے ان ٹرمز آف یہ جو پراپرٹی یا فیچر دیے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کا کمپیریزن کرنا ہے، اور ان کو ہر ایک کو آپ نے ایکسپلین بھی کرنا ہے. یہ جو ہر کوئی ایک فیچر، ہر ایک جو لینگویج آپ بتا رہے ہوں گے ہر ایک لینگویج کو ایکسپلین بھی کرنا ہے. پھر آپ نے اس کو ٹیبل کی فارم میں بھی اس کو جو ہے آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے ان ٹرمز آف جو اوپر کی پراپرٹیز دی گئی ہیں، یعنی اسپیڈ، رن ٹائم کس لینگویج کا کم زیادہ ہے، میموری کتنی لیتا ہے، ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے نیکسٹ جو کلاس ہوگی اس سے پہلے آپ نے سبمٹ کرانی ہے. ہارڈ فارم میں سبمٹ کرانی ہے اور سافٹ فارم میں جو کہ میں LMS سے اس کا لنک کریٹ کر دوں گا. کمپائلرز کیا ہیں؟ کمپائلرز بیسیکلی ہم ہائی لیول لینگویجز یوز کرتے ہیں اور یہ ایز اے ٹرانسلیٹر کا کام کر رہے ہوتے ہیں. کہ جو آپ کی ہائی لیول لینگویج ہوتی ہے اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کس میں؟ مشین لینگویج میں. اور اس مشین لینگویج کو آپ آبجیکٹ کوڈ کا بھی نام دیتے ہیں. کچھ آپ کے جو کمپائلرز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ مشین لینگویج میں کنورٹ نہیں کرتے، بلکہ کچھ پہلے اسمبلی لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں جو اسمبلر سے اور آپ کمپائلر کا ڈفرینشیٹ کریں تو کمپائلر کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں جو مشین انسٹرکشن ہوتی ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتی ہیں. اسمبلر میں عام طور پہ ایک مشین انسٹرکشن ہوتی ہے، جبکہ کمپائلر میں ایک سے زیادہ مشین انسٹرکشنز ہوتی ہیں. تو مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپائلر کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بہت سارے اسٹیٹمنٹ آپ نے چھپائی ہوتی ہے، جبکہ اسمبلی لینگویج میں صرف ایک مشین انسٹرکشن کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس سورس پروگرام یا ہائی لیول پروگرام ہے تو کمپائلر کی آؤٹ پٹ کیا بنتی ہے؟ اسمبلی لینگویج عام طور پہ. لیکن پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کی ڈائریکٹلی جو ہے مشین لینگویج بھی بعض کمپائلر ڈائریکٹلی مشین لینگویج بھی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اسمبلر کی ان پٹ کیا ہوتی ہے؟ اسمبلی لینگویج، جو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اس کے نیمونک اس طرح ایڈ، سبٹریکٹ وغیرہ اس طرح کی انسٹرکشن ہوتی ہیں، اور اس کو جو اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ مشین لینگویج ہوتی ہے. مشین لینگویج مینس وہ جو بائنری فارم میں ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہے. لنکر کیا چیز ہے جی؟ لنکر آپ ہائی لیول لینگویجز میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے جو ایک پروگرام ہوتا ہے بیسیکلی وہ بہت سارے پروگرام سے مل کے بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ان سارے پروگرامس کو ایک طرح لنک کر رہے ہوتے ہیں، لنک کرنے کے بعد رن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو موسٹلی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ماڈیولز ہوتے ہیں. ماڈیول میں کہ وہ آپ نے ایک بڑے پروگرام کے چھوٹے چھوٹے پارٹس بنائے ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس کو جو لنک ان کو آپس میں اکٹھا کر کے پھر رن کرنا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو لنکر کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا، اور جو آپ ایون سوال پروگرام جو آپ چھوٹا سا ایک پروگرام C++ میں بنائیں گے اس میں بھی کچھ لائبریریز جو کہ آلریڈی آپ کو بلٹ ان ہوں گی ان کو اٹیچ کر رہے ہوں گے، یعنی لنک کر رہے ہوں گے، تو وہاں پہ آپ کو لنکر یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کو یہاں پہ فلو چارٹ نظر آ رہا ہے کہ ایکچولی ہائی لیول کو آپ لو لیول یعنی مشین لینگویج میں کیسے کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کہ یہ آپ کا C++ پروگرام ہے، اس سے پھر آپ نے کمپائلر آپ کو ان پٹ دیتے ہیں اس پروگرام کو. کمپائلر جو آبجیکٹ کوڈ کریٹ کرتا ہے، اور پھر آبجیکٹ کوڈ یہ آپ کے پروگرام ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اور بھی آپ کے موڈیول ہوتے ہیں پروگرام کے، جس طرح یہ ہے
ये दूसरा ऑब्जेक्ट कोड हो गया। तीसरा ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट कोड को आपस में इकट्ठा करने के लिए आप लिंकर यूज़ कर रहे हैं। फिर लिंकर जो होता है वो फिर उसका मशीन कोड जनरेट होता है, ठीक है। यानी कंपाइलर से आपने ऑब्जेक्ट कोड बनाए हैं डिफरेंट, और उसको फिर आपने लिंकर से लिंक करने के बाद मशीन कोड जनरेट किया है, और फिर आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देते हैं। इंटरप्रेटर जो है ये बिल्कुल कंपाइलर से मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन बेसिक डिफरेंस है इसमें कि आप जो आपका इंटरप्रेटर होता है, आप इसको एक इंटरमीडिएट फॉर्म में आप जो है कन्वर्ट करते हैं, फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट फॉर्म में करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जबकि कंपाइलर में क्या करते हैं, आप उसमें हाई लेवल इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उसको आप मशीन लैंग्वेज में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं, और वहाँ पे आप जो आपके हाई लेवल इंस्ट्रक्शन होते हैं उसे एक इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अच्छा, कंपाइल्ड प्रोग्राम जो होते हैं वो इंटरप्रेटेड प्रोग्राम से ज़्यादा फास्टर होते हैं। क्या रीज़न क्या है इसकी, कि इंटरप्रेटर जो होता है वो बेसिकली एक एक स्टेटमेंट लेके आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन या दो तीन इंस्ट्रक्शन लेके आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर दो तीन लेके इस तरह कर रहे होते हैं। कंपाइलर में पूरे प्रोग्राम को आप उसी कन्वर्जन करके फिर उसको इकट्ठा रन कर रहे होते हैं, तो आपको टाइम सेव हो जाता है। दैट्स वाई कंपाइलर जो होता है वो इंटरप्रेटर से बहुत फास्ट होता है। अच्छा, इन दोनों को इंटरप्रेटर और कंपाइलर का प्लस माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट अभी सर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, कंपाइलर का प्लस पॉइंट क्या है कि ये तेज़ जो फास्ट रन करता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम से कम होता है, जबकि इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा होता है। ये तो कंपाइलर का एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज जिसका क्या होता है, कि अगर आपका प्रोग्राम है, आप एक प्रोग्राम को आप डेवलप कर रहे हैं, और डेवलप कर रहे हैं और बार बार उसको एग्जीक्यूट करके उसको चेक कर रहे हैं उसमें क्या एरर नहीं है, तो अगर आप कंपाइलर यूज़ कर रहे होंगे तो बार बार उसकी पूरी कंपाइलेशन, पूरी कन्वर्जन बार बार कर रहे होंगे, ठीक है। उसमें आपका टाइम जो है वो आपका टाइम भी और आपकी जो मेमोरी होगी वो ज़्यादा कंज्यूम हो रही होगी। लेकिन अगर आप इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं तो आपने दो तीन लाइन वो कोड लिखा, ठीक है, या आप पूरा प्रोग्राम में दो तीन लाइनें चला के देखी, उनको एग्जीक्यूट किया, कोई एरर आया तो आपने उसको ठीक कर लिया, फिर आगे दो तीन लाइनें, फिर उसकी एग्जीक्यूशन, इस तरीके से आपका जो आप उसकी जो डिबगिंग कर रहे होते हैं वो फिर आपके लिए आसान हो जाती है, और ये बार बार जो है आपको ये पूरी की पूरी ट्रांसलेशन नहीं करनी पड़ती। इंटरप्रेटर में आपको जो है जो चंद एक इंस्ट्रक्शंस को आप ट्रांसलेट करके उसको इंटरमीडिएट फॉर्म में ले आकर आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ये एक डिफरेंट आपको बताया गया है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अभी जो हमने पढ़ी हैं बातें उसी को दिखाया गया कि इंटरप्रेटर जो होते हैं आमतौर पर एक स्टेटमेंट को आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, और जबकि कंपाइलर में जो है पूरा पूरा प्रोग्राम की ट्रांसलेशन हो रही होती है। ये इंटरप्रेटर लेस अमाउंट ऑफ टाइम क्यों लेता है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके उसको आप उसको जो है वो रन कर रहे होते हैं, ठीक है, जबकि ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इसका स्लोअर रहता है। ओवरऑल क्यों होता है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पहले आप पूरी इकट्ठे कंपाइलेशन नहीं करते, बल्कि थोड़ी थोड़ी आप कंपाइलेशन जब कर रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, तो वो फिर आपका जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए सोर्स कोड। और लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम क्यों चाहिए, कि आपने एक दफ़ा पूरा एग्जीक्यूट किया, पूरा ट्रांसलेट किया, फिर आपने उसको चेक किया एरर वगैरह के लिए, तो फिर दोबारा आपने अब बार बार आपको पूरा का पूरा स्कैन करना पड़ रहा होता है, ठीक है, तो इसके लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए था एनालाइज करने के लिए। जबकि इसमें जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम फास्टर क्यों है, कि जब आप एक दफ़ा पूरा स्कैन कर लेते हैं, तो एक दफ़ा स्कैन करते हैं और फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो आपका टाइम इसमें वो थोड़ा थोड़ा करने वाला वो फिर ज़ाया नहीं हो रहा होता। इंटरप्रेटर में जो है आप इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जो है वो नहीं जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, जस्ट आप इंटरमीडिएट फॉर्म में लाकर उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो जबकि कंपाइलर में जो होता है आप इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड रीड कर रहे होते हैं और फिर फर्दर उसको लिंक भी कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ट्रांसलेशन होती रहती है जब तक कि आपको कोई एरर नहीं जनरेट हो जाता। इसमें डिबग करना आसान होता है कि आपने एक एक स्टेटमेंट करके जब आप उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं,
تو اس کو پھر ڈیبگ کرنا آسان ہوتا ہے. اس میں جو ہے اب پورا کا پورا پروگرام آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پھر ڈی بگ ہوتا ہے, تو پھر اس میں ڈی بگ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ پورا پروگرام جب آپ اسکین کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ڈھونڈنا کہ ایکچولی کہاں پہ ایرر ہے وہ مشکل ہوتا ہے, جبکہ اس میں آپ ایک ایک کر کے کر رہے ہوتے ہیں تو ایرر ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے. تو یہ لینگویجز ہیں جس میں آپ انٹرپریٹر یوز کرتے ہیں, اور یہ لینگویج سی سی پلس پلس اور جاوا سی شارپ ایٹسٹرا جہاں کمپائلر یوز کر رہے ہوتے ہیں. ڈی بگر کیا چیز ہے؟ ڈی بگر بیسیکلی آپ کے پروگرام میں جو ایررز مسٹیکس یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہیں اس کے لیے آپ ڈی بگر یوز کرتے ہیں. یہ ایک ٹول ہے, پروگرام ہے جو کہ آپ کے جو کمپائلر اور ان کے ساتھ جو ایڈیٹر کے ساتھ آپ کو ملتا ہے. تو جب آپ کا پروگرام کریش کر جاتا ہے کہ جو جب آپ پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں وہ ان ایکسپیکٹڈلی جو ہے بند ہو جاتا ہے, تو آپ وہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں کہ کس جگہ پہ کس پوائنٹ پہ آپ کا کریش ہوا ہے, کہ پروگرام کے کون سے حصے میں جا کے کریش ہوا ہے, اور اس وقت جو آپ کے پروگرام کی میموری تھی وہ کس پوائنٹ پہ تھی. اور جب آپ کا کوئی بگ یا ایرر جو ہے وہ پروگرام میں سامنے آتا ہے تو آپ پروگرام کے جو ویریبلز ہوتے ہیں ان کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کہاں پہ ان ایکسپیکٹڈ چیز ہیپن ہوئی ہے. تو آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کہاں پرابلم اکر ہوا ہے. جو پروگرام کا اوور آل بیہیویئر ہوتا ہے اس سے آپ ٹریس کر رہے ہوتے ہیں, مین کہ جو آپ کو ان آؤٹ پٹس مل رہی ہوتی ہیں ان سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایکچولی کہاں پہ ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوئی ہے, کہ آپ کا پروگرام کیا کر رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آپ ڈی بگر کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس آل آج کے لیے. آج کے لیکچر میں جسٹ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ جو کمپیوٹر سے بیسیکلی انٹروڈکشن دیکھا ہے ان ٹرمز آف کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر, اور پھر یہ جو پروگرامنگ کے جو بیسکس ہیں کہ کمپائلیشن, انٹرپریٹیشن, ڈیبگنگ, اور یہ ان کی جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اور ان کا آپس میں کسی حد تک کمپیریزن کیا ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے.